پارا چنار کے توری بازار میں دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ سبزی کی ریڑھی میں نصب دھماکہ خیز مواد سے ہوا، جس کے نتیجے میں 16 افراد زخمی ہو گئے، جن میں ایک بچے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے جواد سے۔ جی جواد۔ جی، دھماکہ پارا چنار کے انتہائی معروف بازار سبزی اور فروٹ بازار میں ہوا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی گئی۔ دھماکے میں زخمی افراد کو ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہسپتال پارا چنار پہنچا دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کیسر عباس بنگس نے کہا کہ اب تک کم از کم 16 افراد زخمی کو اسپتال لایا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جواد، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ گرمی بھگانے کی کوشش میں جان چلی گئی۔ شیخوپورہ میں جوہر میں نہاتے 3 بچے ڈوب گئے، تینوں بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ گرمی بھگانے کی کوشش میں جان چلی گئی۔ شیخوپورہ میں جوہر میں نہاتے 3 بچے ڈوب گئے، تینوں بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ گرمی بھگانے کی کوشش اور اس کوشش میں جان چلی گئی۔ شیخوپورہ میں جوہر میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے، تینوں بچوں کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ شیخوپورہ سے آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ گرمی بھگانے کی کوشش میں جان چلی گئی۔ شیخوپورہ میں جوہر میں نہاتے 3 بچے ڈوب گئے، تینوں بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ افسوسناک واقعہ، گرمی بھگانے کی کوشش جس میں جان چلی گئی۔ شیخوپورہ میں جوہر میں نہاتے 3 بچے ڈوب گئے، تینوں بچوں کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے۔ لاہور میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، صفائی بہتر کیوں نہ بنائی جا سکی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا۔ ایم ڈی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ شاہ زیب حسنین کو ایم ڈی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ لاہور میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، صفائی بہتر کیوں نہ بنائی جا سکی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نوٹس لیا۔ ایم ڈی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو عہدے سے ہٹا دیا۔ شاہ زیب حسنین کو ایم ڈی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین نقوی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے لاہور شہر میں صفائی ستھرائی کی خراب صورتحال کا نوٹس لے لیا، اور نوٹس لیتے ہوئے اظہار برہمی جہاں گیا وہیں ایم ڈی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ شاہزیب حسنین جو ہے ان کو نئے ایم ڈی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کا چارج جو ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مونسون کے سلسلے میں جو ہے وہ واسا کی جانب سے بھی بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ نالوں کی صفائی کی جائے گی، جبکہ دوسری جانب جو ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ نے شہر کو جو ہے وہ صاف ستھرا کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن ایسا ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو باقاعدہ طور پر جائزہ لیا گیا اور جو خراب صورتحال تھی اس کی رپورٹ جب وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی تو وزیر اعلیٰ نے سخت ایکشن لیتے ہوئے ایم ڈی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا، اور شاہزیب حسنین کو ایم ڈی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ جی اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ زین نقوی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ پر صرف 3 دن کی تعطیلات دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چھٹیاں جمعہ 31 جولائی سے اتوار 2 اگست تک ہوں گی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے فیصلہ عید سادگی سے منانے کے لیے کیا گیا۔ وزیر اعظم نے بھی شہریوں کو عید سادگی سے منانے کی اپیل کی ہے۔ بڑی عید پر چھوٹی چھٹیاں، حکومت کا عید الاضحیٰ پر صرف 3 دن کی چھٹی کا فیصلہ۔ چھٹیاں جمعہ 31 جولائی سے اتوار 2 اگست تک ہوں گی۔ یہ فیصلہ عید سادگی سے منانے کے لیے ہوا۔ شہری عید سادگی سے منائیں، وزیر اعظم نے اپیل کی۔ پاک ایران ایف آئی امیگریشن گیٹ تفتان سے پاکستانی شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایران سے 68 پاکستانی شہری پاک ایران امیگریشن گیٹ تفتان سے واپسی ہوئی ہے۔ پاک ایران ایف آئی امیگریشن گیٹ تفتان سے پاکستانی شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایران سے 68 پاکستانی شہری پاک ایران امیگریشن گیٹ تفتان سے ان کی واپسی ہوئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے جتنے این آر او عمران خان نے دیے تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے نہیں دیے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا جہانگیر ترین، بی آر ٹی، معلم جبہ، بلین ٹری، چینی چور سب کو این آر او دیا گیا، ساتھ ہی احتساب کا نیا ادارہ بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وزیر اعظم آیا تھا اور کہتا رہا کہ میں کسی کو این آر او نہیں ہوں گا،
میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. میں کسی کو NRO نہیں دوں گا. جتنے NRO وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آمیر یا کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے NRO نہیں دیے ہیں. وہ کتنے NROs دیں گے جناب اسپیکر؟ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر میں جی سر جہانگیر ترین کو بھی NRO ملا ہے, PRD منصوبہ کو بھی NRO ملا ہے, معلم جبہ پہ بھی NRO ہے, بلین ٹری سونامی پہ بھی NRO ہے, چیز چوری پہ NRO, آٹا چوری پہ NRO, تیل کی چوری پہ NRO. بلاول بھٹو ایک پرچی چیئرمین ہے, حادثاتی طور پر سیاست میں آ گیا. حکومتی شعلہ بیان مقرری وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا بلاول بھٹو کے خطاب پر رد عمل. انہوں نے کہا تقریر کا جواب دو تو یہ بھاگ جاتے ہیں, کلبھوشن کا نام لینے سے شرماتے ہیں. ان کا ایک ہی مطالبہ اور مقصد ہے, احتساب بند کر دو. کسی دلیل کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے نہ دلائل سننے کی ہمت ہوتی ہے, اور یہی فرق ہوتا ہے پرچی سے سیاست کا آغاز کرنے والے اور پولیٹیکل ورکر میں. آج بھی اور ہمیشہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ بات کرتے ہیں, ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ پارلیمنٹ سے 9-2-11 ہو جاتے ہیں. لیکن آج تو کمال کر دیا, اتنی بے صبری, اتنا ڈر, اتنا خوف کہ بڑے دبنگ انداز میں تقریر کر رہے ہیں, اور جیسی انہیں علم ہوتا ہے کہ اب تو جواب دینے کے لیے کوئی موجود ہے تو خود کو پارٹی کا چیئرمین کہنے والے جو کہ حادثاتی سیاستدان ہیں اور پرچی کے کو بنیاد بنا کے سیاست میں آئے ہیں, وہ خود کو پوائنٹ آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جمہوریت ہے؟ نیب میں تفتیش کی صلاحیت کا فقدان ہے. سپریم کورٹ نے کرپشن مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا ذمہ دار نیب کو قرار دے دیا. عدالت نے کابینہ سے 120 نئی احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری لینے کی ہدایت بھی کر دی. دوران سماعت 21 سال سے نیب کے رولز نہ بننے کا بھی انکشاف کیا. پروسیکیوٹر جنرل نیب نے رولز نہ ہونے کا اعتراف کر لیا. سپریم کورٹ میں لاکھڑا پاور پلانٹ تعمیر میں بے ضابطگیوں کے کیس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب کے تفتیشی افسران میں صلاحیت کا فقدان ہے. قانونی پہلوؤں کا تفتیشی افسران کو پتہ نہیں ہوتا. تحقیقات سالوں چلتی رہتی ہیں. لوگ سالوں تک نیب میں پھنس جاتے ہیں. 30 دن میں فیصلے کی بجائے لوگ 30 سال تک پڑے رہتے ہیں. نیب کے ریفرنس کی بنیاد ہی غلط ہوتی ہے. سزا دلوانے کے لیے کوالٹی کا ایک گواہ بھی کافی ہوتا ہے. عدالت نے چیئرمین نیب کو تفتیشی ٹیم تبدیل کرنے کا حکم دے دیا. دوران سماعت پراسیکیوٹر جنرل نیب نے رولز نہ ہونے کا اعتراف بھی کر لیا. عدالت نے نیب کو 1 ماہ میں رولز بنا کر پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ رولز نیب آرڈیننس کی سیکشن 34 کے تحت بنائے جائیں. نیب کے SOPs رولز کا متبادل نہیں ہو سکتے. عدالت نے نئی احتساب عدالتوں کے لیے انفراسٹرکچر بھی بنانے کا حکم دے دیا. دوران سماعت پراسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ چیئرمین نیب اور پراسیکیوٹرز کو دھمکیاں مل رہی ہیں. راولپنڈی میں ایک پراسیکیوٹر پر فائرنگ کی گئی. راولپنڈی پولیس فائرنگ کا مقدمہ ہی درج نہیں کر رہی تھی. نہ پوچھے فائرنگ کا مقدمہ درج کرانے کے لیے کس کو بیچ میں ڈالنا پڑا. حکومت ہمیں فنڈز دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے. ملزمان کے وکلاء کا داور اور بھاری بھرکم فیس والے ہوتے ہیں. نیب پراسیکیوٹر کی تنخواہیں اور مراعات انتہائی کم ہیں. فنڈز ملے تو اچھے پراسیکیوٹرز بھرتی کریں گے. سب ہمارے ہی خلاف ہیں, صرف سپریم کورٹ سے حوصلہ ملتا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نیب والے کچے پکے کیس بنا کر عدالتوں کو بھیج دیتے ہیں. نیب مقدمات جیتے تو 1000 ارب سے زائد کی ریکوری ہو سکتی ہے. 2 ارب تو نیب کے ایک کیس سے ہی نکل آئیں گے. عدالت نے حکم دیا کہ سیکرٹری قانون کابینہ سے منظوری لے کر 1 ماہ میں ججز کی تعیناتی کا عمل شروع کریں, جس کے بعد کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے بھی نیب کو بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں چیئرمین نیب کو مستعفی ہو کر گھر چلے جانا چاہیے. انتخابی نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا. لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہو چکا ہے کہ نیب سیاسی مخالفت کرنے والا ادارہ بن چکا ہے. نیب حکومت کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے جو وہ مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ملک کی سب سے بڑی عدالت سے جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نیب جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہے, وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہے,
اور یہ حکومت کے ہاتھ میں ایک ایسا گندا ہتھیار ہے جو وہ اپنے مخالفوں کے خلاف بے رحمانہ طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. یہ کوئی احتساب نہیں ہے اور یہ کوئی نیب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائیوں کا ایک ادارہ ہے. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ نیب کو بند ہونا چاہیے اور چیئرمین نیب کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے. یہ انتقام اب زیادہ دیر نہیں چل سکتا. چیئرمین نیب کو مستعفی ہونا چاہیے اور یہ انتقام جو ہے یہ اور زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ان کا کہنا تھا کہ اعتزاز احسن ایک اچھے وکیل اور انسان تھے. اب اعتزاز احسن کی ذہنی حالت درست نہیں، انہیں اپنے علاج پر توجہ دینی چاہیے. کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور. سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور کرپشن لازم و ملزوم ہے. وزیر اعظم براہ راست چینی کے معاملے میں ملوث ہے. عمران خان کی اجازت کے بغیر چینی ایکسپورٹ نہیں کی جا سکتی تھی. بلاول بھٹو کے مناظرے کا چیلنج وفاق نے پورا نہیں کیا. نیک فرشتے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ہے. چیلنج جو کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان تحریک انصاف کی ناکام نکمی حکومت کو کیا تھا، وہ چیلنج آج بھی وفاقی حکومت پورا نہیں کر پائی ہے. اور وہ باتوں کی حد تک تو بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، لیکن جو مناظرے کی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب عمران خان نیادی صاحب کے توسط سے کر رہے تھے وہ ابھی تک وفاقی حکومت پورا نہیں کر پائی ہے. کرپشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بغیر اب کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، کہ پی ٹی آئی ایک اہم جز ہے کرپشن کے لفظ کا، اور وہ کہتے ہیں لازم اور ملزوم ہے پی ٹی آئی اور کرپشن. اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی چینی کے ایشو میں انوالوڈ ہے، ڈائریکٹلی ان کی منظوری کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. صدر مسلم لیگ نون کی درخواست ضمانت کی سماعت کرنے والے جج نے سماعت سے معذرت کر لی. شہباز شریف کی ضمانت میں 17 اگست تک توسیع کر دی گئی. عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے نیب بے نقاب ہو گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو شہباز شریف اپنی عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر پیش ہوئے. شہباز شریف نے بتایا کہ وہ کینسر کے مریض ہیں لیکن اس کے باوجود بھی خود پاکستان آئے. بینچ کے سربراہ جسٹس شہرام سرور نے شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ سے ذاتی تعلق کی بنیاد پر سماعت سے معذرت کر لی اور درخواست سے ضمانت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی. سفارش کی کہ درخواست پر سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے. لاہور ہائی کورٹ بار میں وکلا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کا کردار عوام کے سامنے آ چکا ہے. ایک بڑا سپریم کورٹ نے ایک تفصیلی فیصلہ لکھا ہے. خواجہ صاحبان کی ضمانت کی حد تک بڑی بریت ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر نون لیگی کارکنان نے نعرے بازی بھی کی، جبکہ اس موقع پر پولیس کی اضافی نفری ہائی کورٹ میں تعینات کی گئی تھی. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور. چینی انکوائری کمیشن کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہو گئے. اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ کمیشن رپورٹ میں حقائق سامنے آئے ہیں جنہیں واپس نہیں دیا جا سکتا، اس لیے شوگر ملک کی انٹرا کورٹ اپیل مسترد کی جائے. اسلم کھوکر رپورٹ کر رہے ہیں. شوگر انکوائری کیس کی سماعت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی. اٹارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت کے روبرو پیش ہو کر دلائل دیے. اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ انکوائری کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی بجائے کابینہ ڈویژن کو جاری کرنا چاہیے تھا. عدالت نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی بے ضابطگی پر معاف کر سکتی ہے. یہ کوئی غیر قانونی فیصلہ نہیں تھا جس کو کل عدم قرار دینے کی ضرورت ہو. عدالت کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 16 مارچ کو ہی نوٹیفیکیشن پر دستخط ہو گئے تھے. 2 جولائی کو سپریم کورٹ میں نوٹیفیکیشن گزٹ میں شائع نہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ کوتاہی چھوٹی ہو یا بڑی حکومت کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. ایسی کوتاہیاں حکومت کے لیے اچھا تاثر نہیں چھوڑتی. عدالت میں دلائل دیتے ہوئے اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ NFC والا نوٹیفیکیشن کل عدالت کے سامنے پیش کیا، آج گزٹ میں شائع ہو چکا. اٹارنی جنرل نے آج اپنے دلائل مکمل کر لیے. شوگر ملز کے وکیل مخدوم علی خان کل الجواب میں دلائل جاری رکھیں گے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ محمد اسلم کھوکھر، سچ نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے کلبھوشن کا کیس عالمی عدالت میں لے جانا مسلم لیگ نون حکومت کی غلطی قرار دے دیا. کہا نون لیگ والے بتائیں کہ را کے حاضر سروس جاسوس کا کیس عالمی عدالت میں کیوں لے کر گئے. ICJ کا ایشو کیوں شروع ہوا؟ پہلے ان کی حکومت نے مارچ میں خط لکھا ICJ کو، بڑا اچھا تھا وہ،
कि हम ज्यूरिसडिक्शन आईसीजे की रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जब वो खत चला गया, जब हिंदुस्तान फिर आईसीजे में गया, कोई जवाब नहीं बना था कि हम आईसीजे की ज्यूरिसडिक्शन एक्सेप्ट करते। ये एक कमेटी मीटिंग हुई थी जॉइंट पार्लियामेंट की, जिसमें मैं भी थी, सेनेटर शरीर रहमान भी थी, आई थिंक नवीद कमर वाज देयर। हम दोनों पार्टीज ने ऑब्जेक्शंस रेज की थी, जिसमें कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो ज्यूरिसडिक्शन। आईसीजे में अगर एक मुल्क नहीं एक्सेप्ट करता तो वो केस नहीं सुना जाता। उस वक्त शरीर रहमान साहिबा और मैंने फैक्चुअली इनको कहा कि आप क्यों केस एक्सेप्ट कर रहे हो, आप क्यों लड़ने जा रहे हो, जब आपने खुद मार्च में 1 महीना पहले खत भेज दिया है रिस्ट्रिक्टिंग कौन सी ज्यूरिसडिक्शन आप एक्सेप्ट करते हो। पहली बात ये, पहले भारतीय हमलावर को चाय पिलाकर वापस भेज दिया, अब हजारों पाकिस्तानियों के कातिल भारतीय हाजिर सर्विस रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा सेनेट में कुलभूषण के रिलीफ का मामला उठाया गया तो आज ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। आप ज्यूरिसडिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट्स का नहीं माने, इसका ये नहीं मतलब कि आप पाकिस्तान के कानून से उसको एनआरओ दे दें। एक इंडियन स्पाई को एक तो इनका बात मेरे समझ नहीं आता। भारत का जो वो इंडियन एयरफोर्स का पायलट हम पे हमला करके जो इधर डरा था, उसको भी एक चाय पिला के जल्दी वापस भेज जाते हैं। और अब जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है? कुलभूषण यादव की अपील से मुतालिक ऑर्डिनेंस वजारत कानून की जानिब से कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। अपोजिशन का एतराज और नारेबाजी हुकूमती अरकान के जवाब देने की कोशिश में गर्मा गर्मी हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन शराजी। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत हुआ। आइन के आर्टिकल 89 के तहत कौमी असम्बली में कुलभूषण यादव की अपील से मुतालिक ऑर्डिनेंस पेश किया गया तो अपोजिशन ने शदीद एतराजात उठाए। पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन अरकान की जानब से नारेबाजी की गई। हुकूमती अरकान के जवाब देने की कोशिश पर ईवान में गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हो गया। वजारत कानून ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में पेश करने की तजवीज दी थी। वजारत कानून के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला दिया था कि कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया जाए। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया। अपोजिशन की जानब से कोरम पूरा न होने की निशानदेही की गई, जिसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने वॉकआउट कर दिया। कोरम पूरा न होने के बाइस स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। सैयद ऑन शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। नेपरा ने बिजली की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में 5 माह के लिए इजाफा और 3 माह के लिए कमी की गई है, जबकि के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी की दरखास्तों पर नेपरा ने तमाम दस्तावेजात की स्क्रूटनी का फैसला किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। बिजली की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दे दी गई। बिजली की कीमतों में 5 माह के लिए इजाफा और 3 माह के लिए कमी कर दी गई। बिजली की कीमतों में रद्दोबदल माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा की जानब से नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक 4 रुपए 26 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। इस मद में सारिफीन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अप्रैल से जून तक बिजली की कीमतों में 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट कमी की भी मंजूरी दी गई। इस मद में सारिफीन को 35 अरब रुपए का रिलीफ भी मिलेगा। बिजली की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों की समाअत चेयरमैन नेपरा की सरबराही में नेपरा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में हुई। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने इस्तफसार किया कि बिजली पैदावार में फर्नेस ऑयल ज्यादा क्यों इस्तेमाल किया गया। सिर्फ दिसंबर में 4 अरब 90 करोड़ का फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया गया। हुकाम नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने बताया कि हमारे पास दिसंबर में गैस की किल्लत थी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सारिफीन की बिजली के बिल दे देकर चीखें निकल गई हैं और ये एक माह में 5 अरब का फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम CPPA ने तमाम दलाल देने के बाद नेपरा को बिजली की कीमतों में इजाफा और कमी दोनों पर आमादा कर लिया, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्तों पर समाअत हुई तो चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक की बहुत शिकायत हैं, अभी मामलात का जायजा लेंगे। जिसके बाद नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दस्तावेजात की स्क्रूटनी का फैसला किया और तय पाया कि स्क्रूटनी के बाद के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत होगी।
के इलेक्ट्रिक की जानब से जमा की गई दरख्वास्तों में सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 188 अरब रुपए से जायद मांगे गए हैं। के इलेक्ट्रिक की जानब से भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में रद्दबदल की दरख्वास्त की गई थी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतासरा बलूचिस्तान के देही इलाकों में शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से उनके मसाइल में कमी वाक़ई हो रही है। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। कुदरती वसाइल से मालामाल जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान में तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात और बिजली की बहरानी कैफियत से निपटने के लिए जहां एक जानिब हुकूमत मुख्तलिफ इकदामात के दावे कर रही है, वहीं सूबे में शमसी तवानाई की मुतबादिल तवानाई के तौर पर इस्तेमाल में भी गैर मामूली इजाफा सामने आया है। दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे के अक्सर देही इलाकों में मुकामी लोग जरूरियात पूरी करने के लिए शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं और सूबे में सैकड़ों जरी ट्यूबवेल्स भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए गए हैं। घर का काम भी से लेते हैं, पंखे भी से हम चलाते हैं। अभी तो बहुत सहूलत है, इस वजह से हम इससे बहुत काम लेते हैं। बिजली तो बिल्कुल है ही नहीं सर। 3-4 घंटे हम लोग को बिजली देता है, हालांकि लोग जो है बिल भी क्लियर है, फिर भी उसके बावजूद बिजली नहीं होता है, डिम और ज्यादा हुआ था, इस वजह से वो समरसेबिल भी जला देते हैं, बिजली भी नहीं होता है, उससे काम नहीं हो सकता। बलूचिस्तान में मुकरान बेल्ट के पाक ईरान सरहद से मुल्हिका बाज इलाकों के अलावा सूबे के अक्सर इलाकों में केस्को की जानिब से बिजली फराहम की जा रही है, मगर लाइन लॉसेस और दीगर वजूहात को बुनियाद बनाकर सूबे में बिजली की अदम दस्तियाबी का बहरान इस कदर बढ़ा दिया गया है कि आवाम की बुनियादी जरूरियात ही पूरी नहीं होती। इधर आगे इधर जो पानी का सतह जो ऊपर है, शमसी काम करता है ज्यादा, नीचे जो है वो पानी तकरीबन 900 फुट 800 फुट पर पानी है नीचे, तो वो मुश्किल से काम करता है। बिजली 24 घंटे में 3 घंटे 4 घंटे आती है, बस ये इधर इस लोगों के हालात है। तवानाई की मौजूदा जरूरियात में मुल्क में पानी से 7097 मेगावाट थर्मल से 15474 मेगावाट से जायद बिजली हासिल की जा रही है, मगर माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान को जरूरत के मुताबिक बिजली फराहम नहीं की जाती, इसीलिए यहाँ बिजली का बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। और में डॉल्फिन एहलकार टिकटॉक स्टार बन गए। एक तरफ हुकूमत की टिकटॉक पर पाबंदियां लगाने में मसरूफ, तो दूसरी जानिब लाहौर डॉल्फिन एहलकार टिकटॉक बनाने के तरीके बताने लगे हैं, असलहे की भी नुमाइश कर दी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैन नकवी से। जैन, क्या मामला है? एक तरफ हुकूमत पाबंदियां लगाने में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब तरीके बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लाहौर में डॉल्फिन एहलकार भी टिकटॉक के दिलदादा निकले हैं और अपनी वीडियोस जो हैं वो बावर्दी होके जो है वो टिकटॉक पे अपलोड कर रहे हैं, और जब ना के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ दीगर शहरियों को भी जो है वो टिकटॉक बनाने के मशवरे दिए जा रहे हैं। डॉल्फिन एहलकार हफीज मलिक के टिकटॉक वीडियोस जो हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो चुकी हैं, जिसमें वो बावर्दी जो है वो इंडियन डायलॉग बोलते नजर आते हैं, जबकि इसके साथ साथ असले की नुमाइश करते नजर आते हैं। और इसके अलावा जो ममनुआ अशिया हैं, जिस तरह शीशा है, शीशा पीते हुए नजर आते हैं, शीशे पे वीडियो बनाते नजर आते हैं और इंडियन गानों पे रक्स करते भी नजर आ रहे हैं। एक जानिब तो हुकूमत की जानिब से जो है वो पाबंदी लगाने का फैसले में जो है वो किए जा रहे हैं टिकटॉक पे, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो पुलिस एहलकार भी जो है वो टिकटॉक के दीवाने नजर आते हैं और टिकटॉक बनाते नजर आते हैं, जबकि सीनियर अफसरान जो हैं वो भी टिकटॉक बनाने वाले जो ये एहलकार हैं, इनके इस वाक़े पे जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए नजर आते हैं। न सिर्फ हफीज मलिक बल्कि इससे पहले भी हमने देखा कि दीगर डॉल्फिन एहलकार जो हैं वो टिकटॉक बनाते रहे और उसको अपलोड करते रहे, लेकिन हुकूमत की जानिब से जहाँ एक जानिब पाबंदी लगाने का फैसले किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब लाहौर में जो डॉल्फिन एहलकार हैं वो दिल दादा नजर आ रहे हैं टिकटॉक के, और टिकटॉक बनाकर जो है वो खुद भी मशहूर हो रहे हैं, दीगर शहरियों को जो है वो टिकटॉक बनाने के मशवरे भी दिए जा रहे हैं। जी शुक्रिया जैन नकवी। चांद की रुयत का मामला एक बार फिर मुतनाज़ हो गया। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने 2 हफ्ते कबल 31 जुलाई को ईद होने की नवीद सुनाई, तो दूसरी जानिब मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद न चढ़ने का ऐलान कर दिया। अवाम परेशान है, आखिर माने तो किसकी माने। मामला हो चांद देखने का और मसला खुश असलूबी से तय हो जाए, मुल्क में ऐसा मुमकिन नहीं। यहाँ अपने अपने मौके पर डटे रहने को ही तरजीह दी जाती है। मुल्क में ईद उल फितर का चांद देखने का तनाजा काफी पुराना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस तनाजे ने ईद उल अजहा को भी अपनी लपेट में ले लिया है। चांद के मामले पर वजारत साइंस और रोयत हलाल कमेटी में इख्तलाफात बढ़ गए। फवाद चौधरी के ट्वीट पर चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है
کہ جس شخص کو سائنس کا کچھ نہیں پتا وہ خود کو سائنس کا امام سمجھتا ہے۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے سائز سے تاریخ کا تعین کیا جائے؟ فواد صاحب، یہ سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے پہلی کا چاند ہے۔ اس تنازع نے عوام کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کمیٹی کی مانیں یا سائنس کی سنیں، عوام پھنس گئی مشکل میں۔ لوگ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ یہ مسائل کب حل ہوں گے۔ رؤیت ہلال کمیٹی نے 21 جولائی کو ذوالحج کا چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا تھا۔ اگلے دن چاند کی جسامت اور وقت دیکھ کر ملک میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ رؤیت کا معاملہ، اسی پر بات کریں گے۔ رکن اسلامی نظریاتی کونسل سے مفتی حنیف جالندری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ ملک میں ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کا تنازع، فواد چودھری اور مفتی منیب آمنے سامنے آ گئے۔ علامہ عارف حسین وائدی جنرل سیکریٹری شیعہ علماء کونسل نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس پر بات کریں گے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، ایک بار پھر معاملہ تنازع پکڑ رہا ہے، ایک جانب مفتی منیب الرحمان ہے، دوسری جانب وزیر سائنس ہیں۔ سر، کیسے معاملہ حل ہوگا؟ ملک میں ذوالحج کا چاند دیکھنے کا تنازع، فواد چودھری اور مفتی منیب الرحمان آمنے سامنے، ٹویٹ اور بیان سے ایک دوسرے کا اثر زائل کرنے کی کوشش۔ اس گھن چکر میں عوام پس گئے، مذہبی ایام بھی متاثر ہونے لگے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان نے تنقید کی فواد چودھری پر۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ چاند دیکھیں، کیا یہ چاند پہلی کا چاند دکھائی دیتا ہے؟ اس تمام تر معاملے میں عوام گھن چکر ہو کر رہ گئی۔ ٹویٹ اور بیان سے ایک دوسرے کا اثر ظاہر کرنے کی کوششیں، اس گھن چکر میں عوام پس گئے ہیں، مذہبی ایام بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ملک میں ذوالحج کا چاند ایک بار پھر متنازع ہو گیا۔ وزیر سائنس ٹیکنالوجی فواد چودھری نے 2 ہفتے قبل 31 جولائی کو عید ہونے کی نوید سنائی تو مفتی منیب الرحمان نے چاند نہ چڑھنے کا اعلان کر دیا۔ ہے قوم نے کبھی معاملہ ہو چاند دیکھنے کا اور مسئلہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے، ملک میں ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہاں اپنے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ملک میں عید الفطر کا چاند دیکھنے کا تنازع کافی پرانا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس تنازع نے عید الاضحیٰ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ قوم نے کبھی مفتی پوپل زئی اور رؤیت ہلال کمیٹی کے درمیان تنازع دیکھا تو کبھی فواد چودھری اور رؤیت ہلال کمیٹی آمنے سامنے آ گئے۔ ملک میں 2 عیدیں منانے کا رواج بھی رہا۔ اس تنازع نے عوام کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کمیٹی کی مانیں یا سائنس کی سنیں، عوام پھنس گئی مشکل میں۔ لوگ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ یہ مسائل کب حل ہوں گے۔ رؤیت ہلال کمیٹی نے 21 جولائی کو ذوالحج کا چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا۔ اگلے دن چاند کی جسامت اور وقت دیکھ کر ملک میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ 2 تاریخ کا چاند ہے۔ اس پر وزیر موصوف نے ٹویٹ داغ دیا جس میں چاند کی تصویر شیئر کر کے لکھا کہ کیا یہ پہلی کا چاند ہے؟ عوام خود فیصلہ کر لیں۔ جواب میں مفتی منیب نے بھی بیان جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کو سائنس کا کچھ نہیں پتا وہ خود کو سائنس کا امام سمجھتا ہے۔ فواد صاحب، یہ سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے پہلی کا چاند تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز نے اس تنازع کو کم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ رؤیت ہلال کے بغیر چاند کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ ٹیکنالوجی کے استعمال اور رؤیت ہلال کمیٹی دونوں کو لے کر آگے بڑھا جائے۔ اس تنازع کا جو بھی حل نکلے، چاند کے اعلان میں فرق سے 1 محرم سے نئے ہجری سال کا آغاز بھی مشکوک ہو گیا ہے۔ چاند کے معاملے پر وزارت سائنس اور رؤیت ہلال کمیٹی میں اختلاف بڑھ گیا۔ فواد چودھری کے ٹویٹ پر چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ جس شخص کو سائنس کا کچھ پتا نہیں وہ خود کو سائنس کا امام سمجھتا ہے۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے سائز سے تاریخ کا تعین کیا جائے؟ فواد صاحب، یہ سائنس اور مذہب دونوں اعتبار سے پہلی کا چاند تھا۔ فواد چودھری اپنے آپ کو سائنس کا امام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ فواد چودھری یہ بتائیں کہ شریعت کی کس کتاب میں یا سائنس اور فلکیات کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چاند جب طلوع ہوگا تو اس کا سائز دیکھ کر اور مطلع پر اس کے ٹائمنگز دیکھ کر اس کی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فواد چودھری کا یہ انداز اور عمل جاہلانہ ہے۔ اس کا نہ سائنس سے کوئی تعلق ہے، اس کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے۔
چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز نے چاند کی رویت کا معاملہ قابل حل قرار دے دیا۔ سچ ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ وزارت مذہبی امور کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے کیلنڈر بھیجا تھا اور ہم اس پر کام بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا اور وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق یہ ذمہ داری اور یہ پورا کام دے دیا گیا اپنے وزارت مذہبی امور کو۔ تو اب ہم وزارت مذہبی امور کے ساتھ رابطے میں ہیں، تعاون کر رہے ہیں، یہی میری تجویز ہے۔ اور ہم نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ جو دائرہ کار ہے رویت ہلال کمیٹی کا، اس میں ذرا یہ تبدیلی کی جائے کہ اس وقت یہ ہے کہ صرف وہ گواہی قبول ہوگی جو پاکستانی سرحدات کے اندر ہمیں مل جائے۔ اب اگر فکری تصور ہے مطلع کا، یعنی آس پاس کے جو ممالک ہیں کہ جن میں آپ کا دن اور رات تقریباً ایک ہے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں، وہاں بھی اگر رویت ہو جائے تو کیا وہ رویت ہم پاکستان میں قابل اعتبار سمجھ سکتے ہیں؟ اور اب خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ڈربی شائر میں جاری تربیتی سیشن میں کوچز کھلاڑیوں کو انگلینڈ کی کنڈیشن سے متعلق ٹپس دے رہے ہیں۔ ڈربی شائر میں قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی سیشن دوسرے روز جاری ہے۔ پہلے روز کنڈیشنز پر خاص توجہ دی گئی، تاہم دوسرے روز تمام کھلاڑی نیٹ۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔